بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پی ٹی وی ہوم پہ بڑی مشکل سے ایک ڈرامہ چلا ہے، بڑے عرصے بعد، بڑے ٹائم بعد ایک کچھ ایسا ڈرامہ چلا ہے جو پہلے کی طرح کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کچھ سمجھنے کو ملتا ہے، اس میں سے ڈرامے میں سے کچھ شعور ملتا ہے انسان کو۔ ایک ڈرامہ چلا ہے ارطغرل غازی۔ ڈرامہ ترکی کا ہے لیکن اردو میں ڈبنگ کر کے چلا رہے ہیں، لیکن یہ جو ڈرامہ ہے یہ پاکستانی لوگوں کے لیے، پاکستانی بچوں کے لیے، ینگ کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، ہر انسان کے لیے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستانی جو پہلے ڈرامے ہمارے چل رہے ہیں، پی ٹی وی تو پھر کافی حد تک الحمدللہ بہتر ہے، لیکن اس کے علاوہ جو پرائیویٹ چینلز پہ ڈرامے چل رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اے آر وائی ڈیجیٹل پہ چل رہے ہیں، جیو نیوز پہ چل رہے ہیں، ہم ٹی وی پہ چل رہے ہیں، سی ٹی وی پہ چل رہے ہیں، اور بہت سے چینل پرائیویٹ جن پہ یہ ڈرامے چل رہے ہیں، اور اس طرح کے ڈرامے چل رہے ہیں کہ اللہ معاف کرے، اتنی بے حیائی اور بے غیرتی انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ کیا کہے انسان۔ نہ ان میں کوئی سیکھنے کو ملتا ہے، نہ ان میں کوئی ایسا کوئی نالج ملتا ہے جس سے جو ینگ لوگ ہیں یہ آگے کچھ کر سکے، کچھ سیکھ سکیں، ہمارے معاشرے میں ہمارا کلچر ہمیں مل سکے، ہمارا دین ہمیں سمجھ آئے، ہمارا مذہب کیا ہے، ہمیں کیا سکھاتا ہے کوئی، وہ ہمیں سمجھ آئے۔ لیکن اس میں ہر چیز الٹ دکھائی جا رہی ہے، اس میں صرف ہر چیز کی جو ہے ایڈورٹائزمنٹ کی جا رہی ہے، بزنس بنایا جا رہا ہے، پیسے کمائے جا رہے ہیں، ریٹنگ لی جا رہی ہے، کپڑے دیکھیں ان کی کیسے پہنے ہوتے ہیں۔ خیر اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے جو ارطغرل غازی ہے اس کے بارے میں جو ڈرامہ ابھی پی ٹی وی پہ ہوم پہ چل رہا ہے، اس بارے میں عمران خان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا، آپ یہ چھوٹا سا کلپ دیکھ لیں۔ اس میں جو ڈرامے میں ہے اس میں ہمارا کلچر ملتا ہے، اب یہ سن لیں عمران خان نے کیا کہا ہے۔ ایک انٹرسٹنگ بھی اور ایک اسلام کا کلچر دکھایا گیا ہے۔ یہاں سے پہلے وہ ہالی ووڈ سے شروع ہوتا ہے، پھر بالی ووڈ جاتا ہے، پھر بالی ووڈ سے یہاں جاتا ہے۔ ایک تھرڈ ہینڈ کلچر پروموٹ ہو رہا ہے۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ کوئی پتہ تو چلے ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، کہ فرق کیا ہمارے میں، کہ ہمارا بھی ایک کلچر ہے، اس میں بھی رومانس ہے، اس میں بھی تاریخ کا حصہ ہے، لیکن اس کے اندر اپنی اسلام کے ویلیوز دکھائے گئے ہیں۔ اور بدقسمتی سے جو مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں یہ بالی ووڈ سے ایک بالکل، بالی ووڈ میں بھی کبھی آج سے 30-40 سال پہلے آپ کبھی اس طرح کی فحاشی نہیں دیکھتے تھے۔ اب وہ اتنا گند آ گیا ہے، جو مغربی جو ہالی ووڈ کی جو سب سے بدترین چیزیں ہیں وہ انہوں نے اپنا لی ہیں، لیکن وہ نہیں دکھائی جو کہ ان کے معاشرے کی طاقت ہے۔ تو اس کا بڑا برا اثر ہمارے بچوں پہ پڑ رہا ہے، اور اس کا بڑا برا اثر اسکولوں کے پر پڑ رہا ہے۔ ڈرگ کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے، ہماری سیکس کرائمز بڑھ رہی ہیں، بچوں کے خلاف کرائمز بڑھ رہی ہیں جب آپ ایک معاشرے میں اس طرح کی فحاشی پھیلاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک مختلف کلچر دکھایا جو لوگوں کو بتائے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ایک طرز زندگی تھی، ایک کلچر تھا، ایک ویلیوز تھے، کیونکہ وہ یہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے فیملی سسٹم کو۔ یاد رکھیں معاشرے کے اندر جیسی فحاشی بڑھتی جاتی ہے، فیملی سسٹم گرتا جاتا ہے۔ سن لیا آپ نے کیا کہا ہے عمران خان صاحب نے، کہ ہمارا بھی ایک کلچر ہے، ہمارا بھی کچھ اپنا ثقافت ہے، لیکن جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے یہ پہلے بالی ووڈ، ہالی ووڈ، بس ان کا جو کلچر ہے وہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ ہمارا اپنا کیا کلچر ہے، ہمارا اپنا کیا دین ہے، ہمارا اپنا کیا طریقہ کار ہے، کچھ ہمیں بتایا نہیں جا رہا، نہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ پہلے تو لوگ یہ ہوتے تھے کچھ کتابیں وغیرہ خود پڑھ لیتے تھے، ادھر ادھر سے قرآن پاک کی تفسیر لے لیتے تھے، وہ پڑھ لیتے تھے، لوگوں کو اپنا دین، ایمان، کلچر سب کچھ سمجھ میں آتا تھا۔ لیکن آج کل کے جو ینگ لوگ ہیں یہ نہ کتابیں پڑھتے ہیں، نہ کوئی سرچ کرتے ہیں، نہ کوئی بک پڑھتے ہیں، یہ صرف دیکھتے ہیں ڈرامے اور فلمیں، وہ جو بھی سیکھتے ہیں اسی سے سیکھتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں عمران خان صاحب کے ساتھ بالکل ٹھیک ایک تھرڈ کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے، پہلے ہالی ووڈ، پھر بالی ووڈ، پھر وہاں سے گھومتا گھومتا جو گند ہوتا ہے وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں، اسی کو ری انٹر کر کے جو ہے ہمیں ایڈٹ کر کے ہمیں پورا وہی کلچر سکھایا جا رہا ہے۔ ہمارا اپنا کیا کلچر ہے، کیا ثقافت ہے، کیا دین ہے، کیا اسلام ہے، کچھ بھی نہیں سکھایا جا رہا۔ دیکھیں نا آپ یہ جو ڈرامے چل رہے ہیں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے، میں لڑکیوں کو بس یہ دکھایا جا رہا ہے، یہ والا جو برانڈ ہے کپڑے کا یہ اچھا ہے، یہ مہنگا والا ہے، یہ سستے والا ہے، یہ اچھا ہے، شادیوں کی یہ رسمیں کریں جس میں سے خرچہ زیادہ ہے، لڑکیوں کو اس طرح ایک یہی ڈرامہ اگر آپ سامنے رکھ لیں، میرے پاس تم ہو، یہ بہت پروموٹ ہوا ہے۔ کیوں پروموٹ ہوا ہے؟ اس میں زیادہ تر رومانس تھا اور عجیب قسم کا ایک اس میں زنا چل رہا تھا۔ دیکھیں ایک شوہر ہے، اس کی بیوی ہے،
کہ شوہر گھر سے باہر ہوتا ہے، بیوی کسی اور کے ساتھ چلی جاتی ہے، اور شوہر اس کو اجازت بھی دے دیتا ہے اور باقاعدہ طور پہ اجازت لے کے چاہتی ہے، تو نکاح ہو کے اس کے بعد یہ کس طرح کی جو ہے، یہ ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے، اس سے کیا مطلب ہے، اس ڈرامے کو لگانے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے اس میں؟ دیکھیے بے وفا اور وفا کی بات آپ چھوڑ دیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، بالکل ایک الگ بات ہے۔ اس میں دیکھیں آپ ڈرامے میں کیا ہوا ہے، پھر وہ اس کو لے کے جاتے ہیں، وہ ہمایوں سعید کے نکاح میں ہوتی ہے لڑکی، وہ دوسرا لڑکا اسے اپنے گھر لے کے جاتا ہے، باہر شراب پی رہا ہوتا ہے، عجیب اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں، اندر لڑکی کمرے میں ہوتی ہے۔ یہ کیا سکھایا جا رہا ہے قوم کو؟ یہ اسی وجہ سے ڈرامہ زیادہ چلا ہے کیونکہ اس میں زیادہ رومانس، زنا زیادہ دکھایا جا رہا ہے، اور جو اس طرح کا ہوتا ہے یہ مسلمان کی کمزوری ہے، جو مسلمان کی کمزوری ہے وہ پیسہ اور عورت، یہ مسلمان کی کمزوری ہے، بہت بڑی کمزوری ہے۔ جو ہمیں ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں ان سب میں یہی چیزیں دکھائی جا رہی ہے، اس کے علاوہ کلچر، ثقافت، دین، ایمان، شعور، کچھ سیکھنے والی بات کچھ بھی نہیں سکھایا جا رہا۔ اور ڈرامہ کون دیکھتے ہیں؟ بچے دیکھتے ہیں، ینگ لڑکے دیکھتے ہیں، لڑکیاں دیکھتی ہیں جو گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں، ان سب کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، ٹوٹلی طور پہ تباہ و برباد، اس کا کوئی اور مطلب ہی نہیں ہے۔ زنا اور طلاق، اس کے علاوہ پاکستانی ڈراموں میں جو پرائیویٹ ڈرامے چل رہے ہیں، ان میں سے آپ کو کسی بھی چینل کا کوئی ڈرامہ آپ کو اس کے علاوہ کچھ اس میں بات نظر آ رہی ہے؟ ہر بات میں کہ آپ ڈریسنگ دیکھ لیں، وہ ہوتی ہے کپڑے کی ایڈورٹائزمنٹ، کہ اس طرح کے کپڑے لڑکیوں نے اب پہننے ہیں، لڑکیاں ڈرامے دیکھتی ہیں، پھر اس پہ فیشن دیکھتی ہیں کون سا ہے، پھر وہ فیشن اپناتی ہیں۔ یہ کلچر اس طرح سے خراب ہو رہا ہے، مسلمان عورتیں اس طرح برباد کی جا رہی ہیں، اور یہ ہو رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی کدھر سے چلا ہے، کیوں چلا ہے، کیسے چلا ہے؟ انہی ڈراموں کی وجہ سے، انہی ڈراموں کو دیکھ کے نا یہ جو ہے یہ چل رہا ہے، میرا جسم میری مرضی۔ تو میری گزارش ہے پاکستانی لوگوں سے کہ ان پرائیویٹ چینل کو چھوڑ دیں، پی ٹی وی کو دیکھیں، پی ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کو فالو کریں، اس میں دیکھیں جو ڈرامے لگ رہے ہیں، اس میں پھر بھی رومانس ان میں بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان میں پھر بھی کچھ نہ کچھ سکھایا جا رہا ہے قوم کو، کچھ نہ کچھ سیکھنے والی بات ملے گی۔ کوئی بھی آپ پی ٹی وی کا ڈرامہ دیکھ لیں، پرانا دیکھ لیں، کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کے لیے ملے گا، اور جو نئے آ رہے ہیں ان میں بھی پی ٹی وی کے ڈراموں میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا، لیکن جو یہ پرائیویٹ چینلز پہ دکھائے جا رہے ہیں مکمل طور پہ بے حیائی اور بغیرتی تماشا بنایا ہوا ہے۔ پی ٹی وی کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، ان کے ڈرامے دیکھیں، سب کچھ اس میں ہے، وہ دیکھیں آپ۔ اور جو ارطغرل غازی ابھی شروع ہوا یہ ڈرامہ آپ پورا دیکھیں، اس میں سے آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پاکستانی جو پروڈیوسر ہیں اللہ انہیں بھی شعور دے، ڈائریکٹر اللہ انہیں بھی شعور دے، چینل مالکان اللہ انہیں بھی شعور دے کہ وہ بھی اس طرح کے ڈرامے بنا سکیں کہ جس میں مسلمانوں کی اپنی کوئی پہچان، اپنی طاقت، اپنی ثقافت نظر آئے۔ گزارش ہے کہ سب یہ ڈرامہ دیکھیں ارطغرل غازی، انشاءاللہ اس میں سے یہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔